دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 233۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 اور 14 وہ ہے جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق الله العظيم۔ والوالدات اور بچے کو دودھ پلانے والی والدہ بچے کی والدائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی بچوں کو، حولین کاملین پورے 2 برس، لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ کہ جو کوئی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے، یعنی ان میں سے جو کوئی رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہے تو 2 برس تک پورے 2 برس دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، اور لڑکے والے پر یعنی باپ پر ان کا کھانا اور کپڑا، رزق اور کسوہ، کسوہ کہتے ہیں پہننے کو، یعنی ان کا کھانا اور پہننا یہ والد پر ہے بالمعروف، دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مکلف نہیں کیا جاتا، تکلیف نہیں دی جاتی، یا ایک آدمی پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا کسی نفس پر، مگر وہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، وہ حکم اس کو دیا جاتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس کی وسعت، اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو نقصان نہ دیا جائے، نہ ستایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اس کو ستایا جائے جس کو وہ بچہ ہے، یعنی باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچے کی وجہ سے نہ والدہ کو ستایا جائے، اور یعنی باپ نہ ستائے والدہ کو بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی بچے کی وجہ سے ماں والد کو ستائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی لازم ہے وارثوں پر بھی اسی طرح لازم ہے۔ فإن أرادا فصالا، پھر اگر ماں باپ دودھ چھڑانا چاہیں، عن تراض منہما، یعنی دونوں آپس میں رضا اور منہما و تشاور، یعنی دونوں اپنی رضامندی سے اور مشورے سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، اور اگر آپ چاہو کہ یہ مسترضعہ یعنی اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی دائیا سے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو اس پر بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ حوالے کر دو جو تم نے ٹھہرایا تھا، بالمعروف دستور کے موافق، یعنی جو آپ نے ان کو دینا تھا، دائیوں کو جو اجرت طے ہوئی تھی، وہ ان کو اب معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو دے دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلموا، جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو ان سب کاموں کو اللہ خوب دیکھ رہا ہے، بصیر دیکھ رہا ہے، اور خوبی سے دیکھ رہا ہے، ایسی خوبی سے دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر یعنی کوئی
دیکھنے میں اس کو کوئی دقت اور کوئی یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ میں شاید ٹھیک نہیں دیکھا. بصیر کہتے ہیں خوب دیکھنے والے. بہرحال یہ طلاق کے مسئلہ گزرا، اس میں ایک بات جو کل آخری بات ہوئی تھی وہ یہ کہ الا کا جو مسئلہ گزرا تھا کہ ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا. عورت سے کہتا ہے، قسم کھاتا ہے میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا. اور پھر اس قسم کی پھر 3 قسم کی ایک قسم ہو سکتی ہے، 3 قسم کے اس کے اندر 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. یا تو 4 مہینے سے کم کی قسم کھاتا ہے، یا 4 مہینے کی قسم کھاتا ہے، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے، یا غیر معینہ مدت تک قسم کھاتا ہے. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ اگر 4 مہینے سے پہلے اگر یہ اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی قسم کے مطابق اگر 4 مہینے سے کم کی اس نے قسم کھائی ہے تو وہ دن پورے کر کے جاتا ہے تو پھر تو کفارہ نہیں ہے. لیکن 4 مہینے سے پہلے اگر جاتا ہے، اور اگر جتنی اس نے قسم کھائی ہے 4 مہینے اس سے زیادہ کی یا غیر معینہ مدت کی قسم کھائی ہے اور پھر جاتا ہے تو کفارہ ادا کرے گا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا. ایک جو صورت جیسے حضرت نے فرمائی تھی کہ آج کل جو عام ہے کہ عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر بھیج دیتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ عورت کو کہتے ہیں نہ اس کو طلاق دیتے ہیں، نہ اس کو کہتے ہیں نہ میں تیرے پاس آتا ہوں نہ طلاق دیتا ہوں. اس میں اور الا میں ذرا فرق ہے. الا میں قسم کا اعتبار ہوتا ہے، الا میں قسم کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے اس اعتبار سے کہ میں تیرے ساتھ تعلقات قائم نہیں کروں. اور یہ جو قسم ہے کہ عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں نہ تیرے پاس آتا ہوں اور نہ تجھے طلاق دیتا ہوں، نہ تجھے طلاق دیتا ہوں، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ فتذروها کالمعلق، اس کو معلق چھوڑنے کے مترادف ہے. یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر جب آیت آئے گی انشاءاللہ اس کو اس جگہ پر انشاءاللہ اس کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے. تو اس سے الا تو نہیں واقع ہوتی کیونکہ یہ اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، یہ اس کو چھوڑ نہیں رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا ہے. اور یہ جو الا کا مسئلہ ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں قطع تعلق ہی کر رہا ہوں تیرے ساتھ 4 مہینے یا کبھی بھی تیرے سے متعلق مستقل قطع تعلق ہی کر رہا ہوں. اور اس بات پہ قسم کھاتا ہے، اس بات پہ قسم کھاتا ہے. اور اس میں جو قسم نہیں ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی آدمی اس پہ بھی قسم کھاتا ہے کہ میں تیرے پاس قسم کھاتا ہوں کہ اتنا عرصہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو بھی یہ الا کی صورت بن جائے گی اور اس میں پھر 4 مہینے بعد عورت عدت گزار کے دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے قسم نہیں کھائی، ویسے اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس 4 مہینے میں آپ کے پاس آتا بھی نہیں اور چھوڑتا بھی نہیں آپ سے، تو یہ انتہائی گناہگار ہوتا ہے. اس پہ آدمی مرد انتہائی گناہگار ہوتا ہے. بہرحال عورت نکاح سے نہیں نکلتی. اس صورت میں پھر عورت کو اختیار ہوتا ہے، وہ شریعت جو ہے نا وہ قاضی کے پاس جائے گی اور اس پہ اپنا مقدمہ درج کرے گی، اور اس اعتبار سے پھر وہ جو ہے نا وہ قاضی جو ہے شرعی اعتبار سے اس پر مقدمہ چلائے گا، اس کو قائل کرے گا، یا تو پھر ان دونوں کے آپس میں جو ہے نا وہ حقوق دونوں کو ادا کرنے پر راضی ہوں گے، یا پھر جو ہے نا وہ قاضی اس سے فسخ دلوانے اور خلا کروائے گا. قاضی خلا کروائے گا کہ عورت اس کو مال دے گی اور یہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو طلاق دے دے گا، خلا کی اجازت دے دے گا. عورت اگر اپنے خاوند سے یوں کہے کہ اتنا مال کے عوض جو ہے نا آپ مجھے چھوڑ دو، اور خاوند کہ ٹھیک ہے میں نے اتنے مال کی آپ کو چھوڑ دیا، اس کو کہتے ہیں خلا، بیوی کی رضا. لیکن اس میں بھی خاوند کی رضامندی ضروری ہوتی ہے. اس صورت میں پھر عورت عدالت کے پاس جائے گی اور عدالت سے اپنا مسئلہ عدالت سے رجوع کرے گی اور وہاں پر اپنا مسئلہ حل کروائے گی. لیکن طلاق اس پہ واقع نہیں ہوتی. الا اور اس میں ذرا یہ معمولی سا فرق ہے. آج کا جو سبق ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کب تک اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو دودھ پلائے، تو 2 سال تک. اگر مدت رضاعت ہے وہ 2 سال ہے. مدت رضاعت کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہے کہ 2 سال کے اندر اندر جو ہے مدت رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 2 سال کے اندر اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا 2 سال کی عمر کے اندر اندر، کہ ابھی بچہ 2 سال کا نہیں تھا اس کی، اور اس سے پہلے کسی بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس پر پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی اور اس کی والدہ ہوگی. اب پھر اس پر جو ہے نا وہ اس کے رضائی بہن بھائی، رضائی ماں باپ کے احکامات وہ ہوں گے انشاءاللہ اپنی جگہ پر، اس کی تفصیل سے اس کو بات عرض کریں گے. بہرحال ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو مدت رضاعت کوئی پورا کرنا چاہے تو 2 سال اس کی مدت رضاعت ہے. ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری پھر والد کی ذمہ داری بتلائی ہے کہ والد جو باپ ہے بچے کا، اس کی ذمہ داری ہے کہ اور جو اس کی بیوی ہے اس کا کسوہ یعنی پہننے کے اس کے جو انتظام ہے اور اس کے کھانے کا انتظام یعنی اس کی رہائش نان نفقہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ ہے، لیکن بالمعروف.
ایک بالمعروف، دونوں باتوں کو ذرا سمجھ لیجیے گا، بالمعروف معروف طریقے سے، لا تکلف نفس الا وسعها، یہ بات یہ بتلاتی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 5 مرلے کے گھر کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کی بیوی یا اس کا سسرال والے اسے کنال کے گھر کا جو ہے مطالبہ کریں کہ بھائی ایک کنال کے گھر میں رہے گی، تو یہ نہیں، یہ استطاعت ہوگی مرد کی استطاعت کے مطابق جتنی اس کی استطاعت ہے۔ ہاں اگر وہ کنال کے گھر میں رکھ سکتا ہے، استطاعت ہے اس کے اندر، اس کو ضرورت بھی ہے اس کی بیوی کو کہ اس کے کنال، کیونکہ مثلا پہلے وہ کنال کے گھر میں یا 2 کنال کے گھر میں کھلے گھر میں رہی ہے، اب ایک دم وہ اس کو جو ہے نا چھوٹے سے گھر میں آ کر رہ جاتا ہے، اس کے اندر وہ تنگ پڑتی ہے، باوجود اس کے وہ وسعت رکھتا ہے، پھر تو زیادتی ہے، پھر تو زیادتی ہے۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس وسعت ہے، بڑے گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن ویسے ہی نہیں رکھ رہا اس کو، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ اس میں اس کے وہ اس چھوٹے گھر میں، زیادہ چھوٹے گھر میں اس کے لیے رہنا مشکل ہوگا، زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس پہلے کبھی رہی نہیں ہے، مشکلات ہیں اس کے لیے، تو اس صورت میں یہ تو زیادتی ہے۔ لیکن بہرحال عورت مرد کی استطاعت کا اعتبار ہوگا کہ جتنا اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو نان نفقہ یہ دے گا۔ اور پھر کہا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے جو ہے وہ ستایا نہ جائے۔ کیا مطلب کہ مثلا اگر صورت پڑ جاتی ہے اس کی طلاق کی صورت ہے، طلاق کی صورت میں بھی جو مدت رضاعت کے اندر عورت دودھ پلائے گی اس عورت پر لازم ہے۔ ہاں اگر عورت اجرت کا مطالبہ کرے تو اجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات طلاق جب ہوتی ہے، بچہ رضاعت کے اندر ہوتا ہے، دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس میں پھر والد جو ہے نا وہ والدہ کو ستاتا ہے، بچے کو جدا کرتا ہے، اس قسم کی جو ہے نا، یا اس کو تانے دیتا ہے اس قسم کے، کہا کہ بچے کی وجہ سے والدہ کو ستایا نہ جائے۔ مثلا دھمکیاں دیتے ہیں، میں تجھ سے بچہ جدا کر دوں گا، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بہت بڑا تیر مار دوں گا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر کے بہت بڑا تیر مار دوں گا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کل کے سبق میں گزرا ہے نا، کل کے سبق میں گزرا ہے کہ فقط ظلم ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جو ایسا کرتا ہے نا، زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا۔ اس لیے کہا کہ والدہ کو بچے کی وجہ سے نہ ستایا جائے، ایک بات۔ دوسری، ولا مولود له بولد، والد کو بھی بچے کی وجہ سے نہ ستایا جائے۔ مثلا ماں بھی جو ہے نا وہ تنگ نہ کرے کہ جی ٹھیک ہے جی تو نے مجھے چھوڑ دیا، چل میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو ترغیب اس کو بھی ہے کہ بھی آپ بھی انسان بن کر، واضح الفاظ، ذرا سخت الفاظ ہے لیکن آپ بھی انسان بن کے رہو۔ والد کو بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان بن کے رہو اور سیدھے طریقے سے رہو، اور والدہ کو بھی کہا جائے، دونوں کو، تو بھائی انسانیت کے ساتھ جو انسانی تقاضے ہیں، شرعی جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اور شرعی جو ذمہ داری ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ اور پھر کہا وعلی الوارث مثل ذلک، مثال کی طرف بچے کا والد فوت ہوا ہے، بچے کا والد فوت ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے نہ ستائیں، ایک تو بات یہ۔ دوسرا ہے کہ پھر یہاں پر بات یہ آئے گی کہ بچے کا والد فوت ہوا ہے تو پھر وعلی المولود لہ رزقہن کس وقت ہوں گا کہ جو بچے کے والد پر ہے، تو پھر یہ وعلی الوارث رزقہن کس وقت ہوں گا کہ پھر والد نہ ہونے کی ذمہ داری صورت میں پھر جو بچے کے ورثہ ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ اس کے نان نفقے کا انتظام کرے گا، عورت کے نان نفقے کا، بچے کے جو کھانا پینا ہے، مدت رضاعت کے اندر جو اس کا خرچہ ہے، اس کا جو وہ بچے کے جو ورثہ ہیں وہ انتظام کریں گے اس کا۔ کہا کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، اوپر جو گزرا نا کہ 2 سال تک دودھ پلائیں گے، مدت رضا 2 سال تک ہے، تو کسی کی ذہن میں یہ آ جائے کہ 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھوڑا دی تو کیا بنے، مجبوری پڑ سکتی ہے، اور جو ہے نا وہ حمل ٹھہر گیا یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں، تو کہا کہ اگر تو ماں باپ دونوں کے مشورے سے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے بلا وجہ بچے کو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو اگر طلاق دے دی جائے یا اس صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے، یا پھر ایسا ہوتی ہے کہ طلاق تو نہیں دی ہوتی، ویسے ہی عورت کے اپنے خاوند سے نہیں لگتی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میری اس سے نہیں لگتی تو اس کی اولاد کو نقصان پہنچاتی ہوں، تو پھر بچے کو جو ہے نا پہلے دودھ چھڑا دیتی ہے، خاوند کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ ہو سکتا ہے جب بچہ جو کیسے کمزور رہ جاتا ہے، پوری غذائیت اس کو نہیں ملتی ہے، والدہ کے دودھ سے بچے کو والدہ کے دودھ سے زیادہ غذائیت والی کوئی چیز اس کے لیے ہو نہیں سکتی، ہوتی بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پہلے دودھ چھڑا دیتی ہے، پہلے دودھ چھڑا کے بچے کو نقصان، والد کا نقصان کرنے کی سوچتی ہے، انسان ہے نا، نقصان کیا کرے گی، اپنے بچے کا کوئی نقصان کرنے کو سوچے، کتنا بڑا بیوقوف ہوگا وہ۔ بہرحال تو اسے کہا کہ دونوں کی رضامندی سے مشورے سے اگر وہ اس کے اندر کوئی مصلحت سمجھیں، کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، تو اس کی اجازت ہے، فلا جناح علیہ میں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورت
کا دودھ نہیں ہے، اور بچے کی غذائیت جو ہے نا وہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، اور کوئی چیز نہیں کھاتا پیتا ہے، اور وہ چیز نہیں کھاتا پیتا ہے، یا اوپر جو ایک صورت گزری ہے کہ والد کو نہ تنگ کیا جائے بچے کی وجہ سے، کہ والدہ کو پتہ ہے کہ بچہ میرے دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز کھاتا، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ والدہ کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے پیتے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ جو دوسرا دودھ ہے، باہر کا دودھ ہے، ڈبے کا دودھ وہ پی جاتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو والدہ کے دودھ کے علاوہ نہیں پیتے، اس بات کو ڈال بنا کے والدہ جو ہے نا وہ ستانے چاہتی ہے اپنے خامد کو، اور اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو دودھ نہیں پلاتی، یا طلاق کی صورت میں یا ویسے طلاق نہ ہونے کی صورت میں اپنے پچھلے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ اس سے اتارنا چاہتی ہے اور اس کو تنگ کرتی ہے، تو کہا اس کی اجازت نہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ والدہ کا دودھ نہیں ہے یا کوئی اور صورت ہے، ایک آدمی نے جو ہے نا وہ بیوی کو طلاق دے دی، اب والدہ کہتی ہے میں دودھ نہیں پلاتی ہوں، تو اب بچے کو تو پالنا ہے، تو اگر یہ کسی عورت کو مسترجع جو اس کو دودھ پلائی تھی دائیا ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی جو ہے نا وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور جو ہے نا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پیا، تو اس طرح عرب میں بھی یہ ہوتا تھا کہ بچے کو جو ہے نا وہ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، تو یہ دودھ پینے کی جو مدت تھی وہ گاؤں میں گزارتا تھا، وہاں کے جو ہے نا آب و ہوا چونکہ اچھی آب و ہوا ہوتی ہے، اور پھر وہاں کے جو عربی کے اندر فصاحت بلاغت اس اعتبار سے، تو آج بھی اگر کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے اپنے یعنی بچے کو کسی عورت کا دودھ پلانا چاہتا ہے، کسی عورت کو دودھ پلانا چاہتا ہے تو دودھ پلا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں شرط یہ لگا دی کہ یہ نہیں کہ آپ کسی دائی کے ساتھ اس کو دودھ پلا رہے ہو تو جو اس کے ساتھ آپ کی بات طے ہوئی ہے کہ آپ میرے بچے کو دودھ پلاؤ گے، اس پہ اس کو یہ اجرت میں آپ کو دوں گا اس کے بدلے میں، تو اس کے ساتھ جو اجرت طے ہوئی ہے اس کو آپ کے لیے دینا ضروری ہوگی۔ اگر آپ اجرت نہیں دیں گے تو پھر اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے، گویا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے آپ دودھ پلا رہے ہو تو اس عورت کا جو دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے وہ پھر والد کے ذمہ ہے، یا والد کے ذمہ ہے، اگر والد نہیں ہے تو پھر ورثاء کے ذمہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے حقوق کے اندر، حقوق کی ادائیگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کام کر رہے ہو، جو تم اعمال کر رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے کہ آپ کیا اعمال کر رہے ہو اور کس نیت سے کیا اعمال کر رہے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو رضاعت کا مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بچے نے 2 سال کی عمر کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی پھر رضائی ماں ہوگی، اور پھر رضائی ماں باپ والے احکامات اس پر لاگو ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی 2 سال سے کم کی عمر میں مدت میں جو ہے نا وہ چھڑانا چاہتا ہے دودھ، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں کسی مصلحت کی وجہ سے۔ اگر ویسے ہی ماں جو ہے نا دودھ نہیں پلا رہی تو یہ زیادتی ہے بچے پر، اور والد کو ستانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح بچے کی وجہ سے ماں کو ستانا بھی جائز نہیں۔ اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ بچے کا نان نفقہ دودھ پلانا جو ہے یہ والد کے ذمہ ہوتا ہے، یہ والد کے ذمہ ہوتا ہے، اس کا خرچہ جو ہے وہ سارا والد کے ذمہ ہوتا ہے، والد اس کو پورا کرے گا، لیکن بالمعروف، دستور بالمعروف۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر جو سسرال والے ہوتے ہیں وہ بچے کا خرچہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر دودھ پینا کا خرچہ اگر 1000 روپیہ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 1000 روپیہ ہے، تو سسرال والے چونکہ ایک موقع ان کو مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نہیں 10,000 روپیہ آپ دیں گے، تو کہا کہ نہیں، ان کے مطالبے پر نہیں دیکھا جائے گا، عام دستور کے مطابق دیکھا جائے گا، معروف طریقہ کیا ہے، معروف کتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کے مطابق بچے کو خرچہ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ان میں سے چاہیں مدت رضاعت پوری کرنے کی، دودھ کی مدت یعنی پوری کرنا چاہیں۔ وعلی المولود لہ، اور باپ پر، لڑکے کے باپ پر، رزقہن وکسوتہن، ان کا کھانا اور ان کا پہننا، کھانا اور کپڑا، یہ باپ کے ذمہ ہے، بالمعروف، دستور کے موافق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی، مکلف نہیں بنایا جاتا کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان دیا جائے، نہ ستایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ، نہ باپ کو بولدہ، اس کے بچے کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی جو بچے کا کھانا اور پینا وغیرہ یہ
رضاعت کے اندر یہ جو بچے کا جو خرچہ ہے وہ اگر والد نہیں ہے تو پھر وارثوں پر یہی لازم ہے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ دودھ چھڑا لیں، یعنی 2 برس کے اندر ہی اپنی رضا و مشورے سے دودھ چھڑا لیں، اور تشاور مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تم پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی دائیا سے اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اِذَا سَلَّمْتُمْ، جبکہ حوالے کر دو، ما آتیتم، جو آپ نے دینا تھا، بالمعروف، دستور کے موافق، یعنی اچھے طریقے سے اس کو دے دو، اس کو اس میں تنگ نہ کرو. اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.